ہمارا بچہ نانی کی گود میں کھیلے گا، ہمارا بچہ دادا کی گود میں کھیلے گا، ہمارا بچہ موسی کی گود میں کھیلے گا، ہمارا بچہ ابا کی گود میں کھیلے گا، ہمارا بچہ اماں کی گود میں کھیلے گا۔ حسین وہ جوان ہے جو کالی کملی والے کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ اس کی عظمتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بحرین سے جوڑے آئے تھے فاروق اعظم کی زمانے میں، تقسیم کیا، حسنین کو نہیں دیا، تو وہ دونوں دیکھ رہے، تو فاروق اعظم فرمانے لگے اس طرح ناراضگی کی نظر سے نہ دیکھو، اصل بات یہ کہ جتنے کپڑے ہیں نا تمہاری شان شان کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، میں نے خط لکھ دیا ہے بحرین کے گورنر کو، عالی شان کپڑے منگوائے تمہیں پہناؤں گا۔ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، مقام دیکھو، سب کو 500 دیا، فاروق اور حسنین کو 1000 درہم دیے۔ تو کسی صحابی نے کہہ دیا بدر میں ہم تھے، احد میں ہم تھے، ہم غازی ہیں، مجاہد ہیں، یہ تو بچے تھے ابھی کی شان ہوئے ہیں، ہمیں 500 انہیں 1000۔ فاروق اعظم نے ڈانٹ پلائی، خبردار ان کی برابری کا خیال مت کرنا، تمہارا نانا کون ہے، ان کا نانا کون ہے، تمہاری اماں کون ہے، ان کی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، خبردار برابری کا مقابلہ مت کرنا۔ پھر وہ وقت آیا، یہودیوں نے نفاق پھیلایا، مدینہ منورہ میں جنگ و جدل کرایا، کوفہ سے بے انتہا خط آئے، آپ یہاں تشریف لے آئے، مدینے سے نکلے مکہ تک، مکہ میں ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر کو بیت اللہ میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا کہ آپ وہاں جاؤ اور حالات دیکھ کے آؤ۔ وہاں انہوں نے جا کے اعلان کیا میں حسین کی طرف سے آیا ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، سمجھ لو تمہاری حسین کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئی۔ مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے اتنے لوگوں نے لبیک کہا، اتنے لوگوں نے استقبال کیا، 40,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ جب وفاقی گورنمنٹ نے یہ منظر دیکھا، ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا دروازہ کھول دیا۔ جب پیسہ آیا نا پیسہ، نہ بیعت یاد رہی، نہ حسین یاد رہا، نہ مسلم ابن عقیل سے کیا ہوا وعدہ یاد رہا۔ اور میں کہتا ہوں نا پیسہ ایسی چیز ہے چھچوں کا ایمان برباد کر دیتا ہے۔ مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے مسلم ابن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھے، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھے، مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی 500 تھے، سلام پھیرا ایک نہیں، سامنے مال کے پیچھے بھاگ گئے، 40,000 ایک بھی نہیں۔ مسلم ابن عقیل کوفہ کے بازار گلی کوچوں میں تنہا اکیلے چکر کاٹنے لگے، تھک کر ایک بڑی عورت کی دہلیز پر بیٹھ گئے، نبوت کی خوشبو محسوس کر دیے، وہ عورت اندر سے تشریف لاتی ہے، دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے، پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں حسین کی طرف سے آیا ہوں، مسلم ابن عقیل میرا نام ہے۔ وہ بڑی عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئیے۔ وہ مسلم ابن عقیل فرمانے لگے مجھے اندر نہ بلاؤ، تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر تمہارے قریب کوئی آئے گا۔ اندر کھانا کھلایا، اکرام کیا، استقبال کیا۔ CID والوں نے جانچ کی، کسی مخبری نے خبر دے دی کہ وہاں چھپے ہوئے مسلم ابن عقیل کسی بڑھیا کے گھر میں، غداروں کی نہ اس وقت کمی تھی نہ آج کمی ہے۔ بڑھیا کو پکڑ کے ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا میں نے بتایا نہیں تھا اگر کوئی دیکھ لے تو خبر دینی ہے؟ کہا میرا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ باغ محمد کا پھول توڑ کے تیرے قدموں میں گرا دوں۔ کہا جانتے ہو اس کی سزا موت ہے؟ کہا یہ موت نہیں یہ حیات ہے، جسے تو فنا سمجھتا ہے یہ فنا نہیں یہ بقا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تمہاری نظر میں مردہ ہو سکتے یہ مردہ نہیں ہے، ہماری نظر میں زندہ ہے، کھلایا بھی جاتا ہے پلایا بھی جاتا ہے۔ پھر مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لایا گیا، تیروں کی بوچھار ہوئی۔ خاندان نبوت کا سپاہی کبھی ہتھیار نہیں ڈالتا ہے۔ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ جب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا بخاری شریف میں موجود ہے۔ پھر سے میں کہتا ہوں جب بھی اسلام کے لیے ضرورت پڑے گی انشاءاللہ بولو ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ جب ابتدا میں حالات ٹھیک تھے، 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی تو مسلم ابن عقیل نے خط بھیج دیا تھا، پھر بعد میں یہ حالات بنے، مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ امام حسین جب تشریف لائے سارا منظر الٹا ہوا تھا،
امام حسین نے جو خطبہ دیا 22,000 لشکر جرار کے سامنے، وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا۔ منبر پر چڑھے 22,000 لشکر جرار کے سامنے امام حسین نے کہا میں نبی کا نواسا ہوں، فاطمہ الزہرا کا دودھ پینے والا ہوں، علی کی گود میں کھیلنے والا ہوں۔ لوگوں آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تک میں نے کبھی زنا نہیں کیا، آج تک میں نے کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا۔ اگر میرا آنا پسند نہیں نمبر 1 تو میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں، نمبر 2 یا تو اپنے بادشاہ وقت سے میری ملاقات کرا دو، نمبر 3 یا تو میں کسی سرحد پہ جا کے جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ 3 آپشن رکھے، یہ تینوں کا ایک ہی جواب دیا یزیدیوں نے، سیلنڈر کر دو۔ کہا کیا؟ کہا یہیں کھڑے کھڑے حمایت کا اعلان کر دو۔ امام حسین کہنے لگے نانا کا دیا ہوا سبق، نانا کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف کرانا چاہتے ہو، یہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن ظالم کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتی۔ ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، مگر جلی تو نہیں، جگر کی آگ تبھی تو ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیز پہ گردن وفا شہاروں کی، جفا کی تیز پہ گردن وفا شہاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ مسلمان کبھی جھکتا نہیں، جھکتا ہے تو صرف بولو بے شک اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا۔ سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اونچی بولو۔ حالات بالکل مخالف تھے امام حسین جب آئے، نانا کا دیا ہوا سب، بچوں کو یتیم کرایا جا سکتا ہے، عورتوں کو بیوہ کرایا جا سکتا ہے، لیکن ظالم کے سامنے کبھی جھکا نہیں جا سکتا۔ منظر بانپ لیا، خواتین کو اکٹھا کیا اور اللہ کا قرآن سنایا، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اگر امام حسین جانتے ہلا وسیلہ بنا کر نکل جاتے، لیکن امام حسین جانتے تھے اگر آج زبان غلط زبانی سے کام لے لیا جان تو بچ جائیں گی، لیکن میں کل نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ خیمے میں خواتین کو اکٹھا کر کے اللہ کا قرآن سنایا، او میری زینب، او میرے گھر کی مستورات، او میرے گھر کی خواتین، اللہ کا قرآن بھی سنو، اللہ کا قرآن بھی پڑھو، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، قرآن کا دامن نہ چھوڑنا۔ اگر اس خاندان والوں نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن پکڑنے والے کہاں سے آئیں گے؟ ساری رات عبادت میں گزری، صبح میں پھر جنگ شروع ہوئی۔ مولانا آزاد مرحوم نے لکھا اس میدان کے پاس سے ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ گزر رہی تھی، اکڑوں کا بیٹا ہے جس کا نام تھا وہاب ابن کلب۔ جب شور کی آواز آئی تو وہ بیٹا ماں بیٹے سے پوچھنے لگی بیٹا یہ شور کیسا ہے؟ کہاں معروف میں دیکھ کے آتا ہوں۔ تو بیٹا دوڑتا ہوا گیا اور جب میدان کربلا میں پہنچا جہاں جنگ چل رہی تھی تو وہ حیران ہوا اور واپس آ کے کہنے لگا ماں جان غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ گلشن نبوت کو اجاڑا جا رہا ہے، حسین کے معصوم چھوٹے چھوٹے پھول کو برباد کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ وہ ماں کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جنا وضو کر کر کے دودھ پلایا، اتنا بڑا ظلم دیکھ کر واپس آنے کی فرصت کہاں سے مل گئی؟ ہم سب سے پہلے پیشانی چومتے اچھا ہوا تو بچ کے آ گیا، چلو آگے چلتے ہیں۔ ایمان دیکھو، بیٹا بھی بڑا کوئی ایمان والا تھا۔ کہاں اماں ارادہ تو واپسی کا تھا، ارادہ تو تھا اسی وقت شامل ہو جاتا، لیکن میں شامل ہو جاتا تو یہاں میرے انتظار میں کھڑی رہتی، تجھے بھی پریشان کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ دراصل ارادہ تو واپسی کا ہے، دراصل میں تو تجھے بتانے آیا ہوں۔ آج کل تو بچے کہاں جاتے ہیں نا ماں کو بتائیں گے، گھر والی سب جانتی ہیں، ماں نہیں جانتی۔ ماں ارادہ تو واپسی کا تھا، دراصل میں تجھے بتانے آیا، کافر جا۔ وہ بیٹا گیا وہاں بھی نے کر، ماں بھی پیچھے پیچھے گئی، دیکھنا چاہتی تھی میرے بیٹے کا کردار کیسا ہے۔ خیمے میں گئے وہاں بھی نے کر، کہاں خاندان نبوت کا سپاہی ہوں، آپ کا تابعدار ہوں، شرکت کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہاں جاؤ؟ اجازت ہے۔ اجازت لی، اندر گئے، میدان چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، وہ ماں وہاں کھڑی ہے دیکھ رہی ہے۔ پھر کسی یزیدی کو موقع مل گیا، ماں بھی زور سے تلوار گردن دور جا کے پڑی۔ وہ ماں نے جب دیکھا بیٹے کی گردن کٹ گئی ہے، پسینہ نہیں آیا، دھڑن سے زمین پر نہیں گری، جھولی پھیلائی آسمان کی طرف دیکھا، کہا مولا میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما۔
وہ یزید کو بھٹو نے دیکھ لیا اس کی ماں ہے، مزید تکلیف دینے کے لیے وہ کٹا ہوا سر اٹھایا ماں کی جولی میں ڈال دیا. وہ ماں کا ایمان دیکھو، اٹھایا پیار چوما نہیں بلکہ اٹھا کے واپس میدان میں پھینک دیا. اللہ کے نام پہ دینے کے بعد ہم واپس نہیں دیا کرتے. پھر امام حسین کو گرفتار کیا گیا. امام حسین نے کہا میرے دل کی تمنا ہے میری موت آئے میرا سر سجدے میں ہو. بولو آمین. اللہ مجھے اور آپ کو سجدے والی موت نصیب فرمائے. سجدے میں میری، اور جیسے مریں گے ویسے اٹھیں گے، جیسے مریں گے جیسے جئیں گے ویسے مریں گے، جیسے مریں گے ویسے اٹھیں گے. یہ ترتیب ہے، یاد رکھنا. سجدے والی زندگی میں جئیں گے، سجدے میں مریں گے، سجدے میں مریں گے، سجدے سے اٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے میں مارے سجدے سے اٹھائے، بولا کہ انشاءاللہ. ایسی زندگی گزارو سجدے کے بغیر سکون نہ ملے. نماز نہیں چھوڑنا، بولے انشاءاللہ. نماز چھوڑیں گے، قرآن پڑھیں گے، بولے انشاءاللہ. نمازی بن گئے، قرآن کے عاشق بن گئے، سمجھ لو تم حسینی بن گئے. شور پسند نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ رہو. ڈھول تماشا پسند نہیں ہے، ڈی جے پسند نہیں ہے. ڈی جے یہ شارٹ ہے. ڈی جے کا مطلب ڈائریکٹ جاننا. کہاں سے آتا ہے ڈی جے؟ غیر بھی شرماتے ان کا مذہب کیسا ہے. ہم کہتے ہیں نا کبھی ان کا مذہب کیسا ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں یہ کیسا ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ناچ گانوں سے روح اٹھانی پڑے گی. ہمارا بھی یہ جلسہ حسینی جلسہ ہے، لیکن ہم یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں گے اور آپ ایک پیغام لے کر اٹھیں گے کہ ہمیں انشاءاللہ سیرت حسین کو اپنانا ہے. حسین سے پیار ہے تو ادائے حسین سے بھی پیار ہونا چاہیے. نمازی بنیں گے، قرآن کے عاشق بنیں گے تو انشاءاللہ امام حسین کی شفاعت ملیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو جنت کا مسافر بنا دے گا. جب گردن کٹ گئی امام حسین کی، جلوس نکالے گئے، 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھائے گئے. ایک سرکاری آدمی تھا، ایک خاندان نبوت کا صرف ایک سپاہی زندہ، امام زین العابدین. امام زین العابدین کی طرف دیکھ کر وہ سرکاری آدمی نے دیکھ کر کہا ارے کیا لے کر گئے تھے اور کیا لے کر واپس آئے؟ حکومت چاہیے تھی تمہیں، سب کچھ کٹا کے برباد کر کے آ گئے. امام زین العابدین فرمانے لگے قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ. امام زین العابدین فرمانے لگے جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آج بھی جیت ہماری ہے، نبوت بھی ہماری، امامت بھی ہماری، شہادت بھی ہماری. ارے تو اتنا بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ کہا نہیں ابھی میں جا کے اذان دوں گا. امام زین العابدین فرمانے لگے حکومت تیری، دولت تیری، لشکر تیرا، فوج تیری، طاقت تیری، دولت تیری، سب کچھ تیرا. اگر تیری اذان میں آج بھی میرے نانا کا نام آتا ہے جیت ہماری ہے. سب کچھ تمہارا ہے، کہ تمہاری اذان میں میرے نانا کا نام کیوں؟ آج بھی اگر تمہاری اذان میں میرے نانا کا نام آتا ہے تو جیت ہماری ہے، ہار ہماری نہیں ہے. کتنا بڑا خاندان گیا تھا. خواتین روتی روتی آئی امت خزرہ کے سامنے. زینب کھڑی ہو کے کہنے لگی یا رسول اللہ کتنا بڑا لشکر لے کے گئے تھے، سارا راہ خدا میں قربان کر کے آئی ہوں. جو محافظ قافلہ تھا زینب نے قانون اتار کے دے دیے کہ اتنا ہی ہے اور دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی بڑا قدردان تھا. وہ محافظ قافلہ کہنے لگا اگر چاندی کا انعام لیا کل ختم، سونا لیا کل ختم، روپے پیسے لیے کل ختم، لیکن میں اپنا انعام چھوڑوں گا نہیں. کہا کیا انعام ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا جب میری روح سیاہی بدکاری اگر مجھے ستائیں گی، وعدہ کرو نانا کے پاس جا کر میری سفارش کرو گی. حق کی جماعت تھی، حق کے گھر سے نکلی تھی اور حق کے راستے میں شہید ہو گئی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے، جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں زندہ رکھے موت آئے. اللہ کی توحید، حضور کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کا احترام ہو. اللہ ایسی سعادت نندی والی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی اللهم لك الحمد حمدا دائما كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، فافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة. مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گنہگار ہے، مجرم ہے، رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں
گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کیے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے معافی عطا فرما۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، غفار الذنوب ہے، یا اللہ علام الغیوب ہے، یا اللہ ستار الغیوب ہے، یا اللہ غفار الذنوب ہے۔ بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں تھے، قاتل کو بھی تو نے معاف کر دیا تھا، ہم تو تیرے حبیب کی امتی ہے، بندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، یا اللہ تو ہم سب کو معافی عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جس کے جتنے رشتہ دار انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، یا اللہ مردوں کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے سفید داڑھی والے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ جن لوگوں کے ماں باپ بقید حیات ہیں اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں صبر استقلال کی نعمت سے مالا مال فرما، شکر گزاری کی نعمت سے مالا مال فرما، یا اللہ ہم سب کو سجدوں کا سرور عطا فرما، یا اللہ قرآن کی تلاوت کا شوق اور جذبہ عطا فرما، اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا۔ ہمارے مولانا فیصل صاحب، مولانا یوسف صاحب، دیگر جتنے لوگ اس بزم کو سجانے میں جنہوں نے جس ٹائم کا حصہ لگایا ہے، دامے دیرم میں قدم میں سلطانے، اللہ سب کو اپنے خزانے غیب سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ جتنے لوگ اپنا وقت فارغ کر کے تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں، نبی کے نواسی کی محبت میں تیری دہلیز اور چوکٹ پر آئے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما۔ جو جس لائن سے پریشان ہے، کون کس لائن سے اس مجمع میں دکھی ہے، اللہ ان سے اچھا تو جانتا ہے، تو آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے، تو لینگویج کا محتاج نہیں ہے، تو زبان کا محتاج نہیں ہے، تو بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے، یا اللہ کون کس ارمان لے کر بیٹھا ہے، کون کس لائن سے پریشان ہے، تو جانتا ہے، جو بندہ جس لائن سے پریشان ہے وہ سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، اپنے نام ہماری گمان کے مطابق تو دے تیری شان کے مطابق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔